نہ کر نہیں نہیں یہ وقت نہیں ہے نہیں نہیں کا، تیری اس نہیں نہیں نے مجھے چھوڑا نہیں کہیں۔ کہ آج کل ہر لڑکا محبت کر رہے ہیں، تو کیا ان کی محبت سچی ہے یا کیا چیز ہے؟ ان کو کیسے راہ راست پہ لایا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم، آپ کا میزبان اسامہ سلطان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ سلطان یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کسی اسکالر نے لکھا ہے کہ تمام شعبوں میں تعلیم سب سے بہترین شعبہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ طلب العلمی فریضۃ علی کل مسلم، علم جو ہے وہ ہر مرد و عورت پر فرض ہے، اور اگر علم سیکھا جائے تو بہتر ہے اور اگر سکھایا جائے تو بہترین ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان آج جن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ان کا تعلق بھی شعبہ تعلیم سے ہے اور عرصہ 15 سال سے وہ اس شعبے سے منسلک ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ ملٹی ٹیلنٹڈ ورسٹائل شخصیت توقیر سلطان سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، تو ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ سر، ہمیں یہ بتائیں کہ شعبہ تعلیم سے آپ کب سے منسلک ہیں؟ جی میں نے 2005 میں اپنی ایجوکیشن جو تھی نا وہ کمپلیٹ کی، اور 2005 سے ایز اے پرائیویٹ، سب سے پہلے میں نے گورنمنٹ کالج کو ایز اے CTI جوائن کیا، پھر میں نے تقریباً کو 4.5 سال جو ہے نا پرائیویٹ علی گڑھ یونیورسٹی وہاں ٹیچر کی ہے۔ 2009 میں میری ایز اے SST اپائنٹمنٹ ہوئی گورنمنٹ ہائی اسکول 206 JB میں، اور آج کل میں 215 JB میں ایز اے SST۔ سر، ہمیں یہ بتائیں کہ ٹیچر کیسا پروفیشن ہے؟ ٹیچر جو کہہ لیں کہ اپنا پیغمبرانہ پیشہ ہے، تو ہمیں فخر ہے کہ ہم نے یہ پروفیشن جو ہے اڈاپٹ کیا۔ تو آپ کے مطابق دوسرے لوگ جو ہیں ان کو یہ پروفیشن چوز کر لینا چاہیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو اس پروفیشن سے لگاؤ ہے، شوق ہے، اس کو جوائن کرنا چاہیے۔ مطلب اگر ایک بندہ کہہ لیں کہ فورسفلی اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ٹیچنگ میں آ جائیں، تو میرے خیال میں کہ وہ بندہ اس پروفیشن میں کبھی بھی نہیں چل سکے گا۔ جی بالکل بالکل، اگر کسی بندے کو فورسلی کہا جائے تو وہ بالکل بھی نہیں آئے گا۔ سر، میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس شعبے سے منسلک ہوئے؟ مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں، اور جو اس میں 11 سال میری جو ہے وہ ایز اے گورنمنٹ ہے سروس۔ تو ویسے میں نے اسٹارٹ 2005 میں کیا تھا ایز اے پرائیویٹ علی گڑھ یونیورسٹی میں۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا اس شعبے میں آنا، آپ کا اس شعبے میں آمد ہونا، یہ جو بائی چانس ہے یا بائی چوائس ہے؟ نہیں، میری چوائس ہے، کیونکہ میں نے جو FSC کے بعد انجینئرنگ سٹارٹ کی، لیکن مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا شروع سے یہی تھا کہ میں نے اس ایز اے مطلب ٹیچر جو ہے نا وہ قوم کی جو ہے نا خدمت کرنی ہے، تو میں نے انجینئرنگ کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد میرا سبجیکٹ تھا میتھمیٹکس، جس میں مجھے شروع سے بڑی دلچسپی تھی، میں نے اس کو ہی چوز کیا، اور میتھمیٹکس میں میں نے ماسٹر جو ہے کیا ہے، اور اس میتھمیٹکس کی جو ہے وہ ایجوکیشن میں ہے۔ چلیں، بڑی بات ہے۔ سر، ہمیں یہ بتائیں کہ اگر توقیر سلطان ٹیچر نہ ہوتا تو ناظرین کو یہ بتائیں توقیر سلطان صاحب کیا ہوتے؟ پہلی تو بات ہے کہ کیونکہ میرا کہہ لیں گول ہی یہ تھا کہ میں نے ایک اچھا ٹیچر بننا ہے، تو ہاں اگر ٹیچر نہ ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں ایز اے ڈاکٹر جو ہے نا وہ اس کے بعد پسند کیا تھا ڈاکٹر بننا۔ تو کیا آپ ابھی ٹیچنگ کر رہے ہیں، تو کیا آپ ابھی اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس میں پارٹ نہیں بن سکتے، اس کا پارٹ نہیں بن سکتے ڈاکٹری کا؟ نہیں، کیونکہ پارٹ بننا جب آپ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، تو یعنی اس کے بارے میں آپ کو اتنا نالج نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ایسا مشورہ مطلب اپنے کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے، کہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی اگر اس پیشے کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں اور اس کو آپ جوائن کر لیں۔ بڑی بات ہے سر، آپ کا اگر ٹیچنگ میں آنا تھا تو بھی آپ کا یہ خواب تھا کہ میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھاؤں، ان کو تعلیم دوں، اور اگر ڈاکٹر کا آپ شعبہ جوائن کرتے تو بھی آپ کا ذہن میں یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی فلاح و بہبود یا ان کی میڈیکلی ان کی ٹریٹمنٹ کی جا سکے۔ تو سر، ابھی ہم ٹیچنگ سے تھوڑا ہٹ کے بات کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بتائیں کہ عشق محبت یہ کیا چیز ہوتی ہے، کس بلا کا نام ہے؟ نہ کر نہیں نہیں یہ وقت نہیں ہے نہیں نہیں کا، تیری اس نہیں نہیں نے مجھے چھوڑا نہیں کہیں۔ مجھے تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ عشق ہے تو آپ کو اپنے خدا سے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے. محبت بھی انہیں کی محبت میں ہی ہم جو ہے ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ سر آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ آپ کی اگر محبت ہے وہ حقیقی محبت ہونی چاہیے. تو مجھے یہ بتائیں آج کل ہر لڑکا محبت کر رہا ہے، تو کیا ان کی محبت سچی ہے یا کیا چیز ہے، ان کو کیسے راہ راست پہ لایا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں آج کل جو محبت یا عشق والا چکر ہے نا، یہ سوشل میڈیا کے ہر جو ہے وہ آئے دن کو خودکشیاں کر رہا ہے. مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے عشق ہے. اب میرا خیال ہے آج کل کی جو عشق ہے یا محبت ہے، میں تو اس کو نہیں مانتا. یہ تو کہہ لیں کہ یہ بچوں کی جو ہے نا تربیت میں کمی ہے. تو ان کو کہہ لیں کہ اسلامی تعلیمات جو ہے نا ان کے لیے بہت ضروری ہے. اسلامی تعلیمات کی کہہ لیں کہ ہم اس کے رہتے ہیں. سر آپ کا کہنا ہے کہ عشق محبت اس کا زیادہ تعلق لوگ جوڑ بیٹھے ہیں سوشل میڈیا سے، تو کیا آپ کے خیال میں سوشل میڈیا کو اس سے کٹ آف ہو جانا چاہیے؟ کیا اس سے تعلق توڑ دینا چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں سوشل میڈیا کا آپ نیگیٹو جو ہے نا وہ نہ یوز کریں. تو لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ جب آپ میں اتنی سینس ہی نہیں ہوگی. میں نے اپنے پروفیشن میں یہی دیکھا ہے کہ آج کل جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں ان کی جو بیسک ہے وہ اسلامی تربیت ہی نہیں ہے جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی. آج کل میں 9th 10th یا 1st 2nd کو پڑھا رہا ہوں تو میں نے دیکھا اکثر بچوں کو تو اسلام کے متعلق بالکل ہی نہیں پتہ. ان کو یہ نہیں پتہ کہ فجر کی جو نماز ہے اس کی کتنی رکھتے ہیں. یعنی ہم اپنے مذہب سے دور ہٹ گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم جو ہے نا وہ آ رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عشق محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی چاہیے، اور اس بات پہ میں بھی ایگری کرتا ہوں، ہمارے ناظرین بھی ایگری کرتے ہیں. تو ہمیں یہ بتائیں آپ یونیورسٹی میں بھی پڑھتے ہوں گے، بلکہ یونیورسٹی ہی سے یہاں تک ماشاءاللہ پہنچے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کیا یونیورسٹی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو آپ سنانا بہتر سمجھتے ہو؟ کالج کے بعد یونیورسٹی بالکل ہم نے جوائن کی، لیکن میرے خیال میں تو میرے ساتھ تو کوئی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا. تو یعنی یہ کہہ لیں کہ تربیت ہی ہماری ایسی تھی. والد صاحب جو تھے وہ بھی کہہ لیں کہ ایز اے ٹیچر کے ساتھ یعنی کہ آپ دوسرے لڑکوں کی طرح عشق محبت پہ اتنا یقین نہیں رکھتے؟ نہیں، میں یقین نہیں رکھتا. سر ہمیں یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کا 15 سال سے تعلق ہے ٹیچنگ سے، اور میں نے بھی یہ مسٹر چپس والا سبق پڑھا ہے. تو یہ مسٹر چپس والا سبق جو ہے نوجوان کو بڑا چبھتا ہے. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسٹر چپس والے سبق میں مسٹر چپس نے کیتھرین کے پیار میں 18 چیپٹر لکھ دیے. کیا ان کا پیار سچا تھا؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے 18 چیپٹر لکھے؟ کیا کچھ اور نہیں لکھا جا سکتا تھا؟ میرا تو خیال ہے کہ اس کو سچی محبت ہی جو اس نے اتنی محنت کر کے 18 چیپٹر لکھ دیے. نہیں تو میرا نہیں خیال کوئی بندہ ایک چیپٹر بھی کسی کے بارے میں نہ لکھ سکے. تو یہ میرے خیال میں تو اس کی سچی محبت ہی، یعنی اس کو ایک محبت تھی اس کیتھرین کے ساتھ جو کہ وہ بس لکھتا گیا اور اس نے 18 چیپٹر لکھ دیے. جی بالکل. تو یہی بعد میں مسئلہ اسٹوڈنٹ کے لیے بنا ہے. یہ 98 میں تو میں نے پڑھے ہیں، اور ابھی بھی ہمیں پتہ ہے کہ ابھی بھی سلیبس میں شامل ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹ کی جان نہیں چھوڑے، تو یہی ہوگا کہ سچی محبت ہی ہے جو چلتی آ رہی ہے. سر ہمیں یہ بتائیں کہ مسٹر چپس نے یہ جو 18 چیپٹر اس پہ لکھے ہیں، اس کا اسٹوڈنٹس پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ کیا پازیٹیو اثرات پڑتے ہیں یا نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹ پہ کہ وہ اس کو کس تھنکنگ میں لے رہا ہے. پازیٹیو سینس یوز کرے تو میرا خیال اس کو ٹھیک ہے اس کے لیے، لیکن اگر نیگیٹو سینس میں لے کے جائیں گے تو وہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہتر نہیں ہے. صحیح ہو گیا. سر ایک میرے ذہن میں یہ خیال ہے، کیا مسٹر چپس والے سبق کو نکال کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی جو جیسے انہوں نے زندگی گزاری، کیا اس چیز کو شامل کر دینا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بہتر چیز نہیں ہے؟ جی بالکل. یہ تو ہم ٹیچرز کئی دفعہ مطلب آئیڈیا دے رہے ہیں، ہم تو لکھتے بھی ہیں ٹیکسٹ بورڈ جو ہے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ ان کو بھی، کہ یہ جو مسٹر چپس ہے اس کی بجائے اگر آپ سیرت النبی کا ٹاپک جو ہے وہ شامل کریں تو وہ ہمارے لیے کہہ لیں کہ ایز اے مسلم ہمیں اڈاپٹ بھی کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس سے ایک سیرت النبی پڑھ کے ایک بندہ سچا مسلمان بن سکتا ہے.
سر کیوں نہیں پھر اس پہ عمل جو ہے لاگو نہیں کیا جا رہا ہے، اس پہ قانون کیوں نہیں اس طرح بنایا جا رہا ہے کہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس میں شامل کیا جائے؟ مسئلہ یہی ہے نا کہ جو ہمارا کنٹری ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں تو شامل نہیں ہے، تو یہاں کی جو پالیسیاں ہیں وہ یہاں سے تو بنتی نہیں ہیں. ساری پالیسیاں جو ہیں IMF ہے یا عالمی بینک ہے وہاں سے پالیسیاں بن کے آتی ہیں، ان کو یہ اڈاپٹ کرتے ہیں، ان سے ان کو پیسے ملتے ہیں. تو اگر یہ پالیسیاں خود بنانے بیٹھ جائیں تو یہ سارے پرابلم جو ہیں وہ سالو ہو سکتے ہیں. سر ہمیں یہ بتائیں، تقیر سلطان صاحب کو شعر و شاعری کا شوق ہے؟ جی شعر و شاعری کا اتنا شوق نہیں، لیکن میں علامہ اقبال کے جو ہے نا وہ شعر مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ انہوں نے کہہ لیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے تو ان سے مجھے لگا ہوا ہے. ان کے شعر کہہ لیں کہ ہم پڑھ لیتے ہیں. چلیں ہمیں ہمارے ناظرین کو کوئی بھی شعر سنا دیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ یہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. زبردست ماشاء اللہ. اس ایک فکرے میں اس شعر میں پوری دنیا چھپی ہوئی ہے. تو کیا آپ کوئی اور بھی شعر سنانا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ ربے منزل ہی نہیں. جی ٹھیک ہو گیا سر. ہمارا آپ سے آخری سوال، اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے. ہم ہر اپنی مہمان، ہر اپنی شخصیت سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جو بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے. میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ آپ اپنے اخلاق جو ہے نا اخلاقیات کو بلند رکھیں اور ہمیشہ دوسروں کے لیے پازیٹیو سوچیں، کبھی بھی نیگیٹو جو ہے نا کسی کے بارے میں نہ سوچیں. یہی میرا پیغام ہے. باقی محنت کریں گے. اگر آپ کہہ لیں کہ چھوٹے آپ کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، لیکن محنت جو ہے وہ بندے کو اوپر لا سکتی ہے. جی بہت مہربانی. ناظرین، ہم نے تقیر سلطان صاحب سے بہت مزے کی باتیں کی، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ان کے ساتھ جتنا بھی ہم نے ٹائم سپینڈ کیا یہ ہمارے لیے ایک میموری ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اسامہ سلطان آپ کا میزبان مجھے دیں اجازت، اور دیکھتے رہیے اسامہ سلطان یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.